کے دوران وہ فاسٹ بولنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں اور لانگ رن اپ کے ساتھ آ کے بال کر رہے ہیں اور سیدھا ٹکا کے وٹا مار رہے ہیں. اور ویسے آئی سی سی کا ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کیونکہ اس سے اب نا لیجنڈ پیدا نہیں ہوں گے. یہ ترقی ہی مچائے گی اور اس کے اندر سے اب گند ہی پیدا ہوگا. اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے دیکھیں کہ پاکستان دوستوں کہتے ہیں کہ کسی جگہ کسی رستے پر دو شرابی چلتے ہوئے جا رہے تھے، نشے میں دھت تھے، آس پاس کی کوئی ان کو خبر نہیں تھی، تو کسی نے ان کو روک کر کہا، ارے تمہارے کپڑوں سے تو شراب کی بدبو آ رہی ہے اور تمہارے کپڑوں کی بالکل حالت ہی بدل چکی ہے. تو ان بیچاروں کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا. انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے تھے نا وہ ایک کے دوسرے کے ساتھ بدلا لیے. یا آپ یوں یہ سمجھ لیے کہ اسامہ میر نے محمد نواز کے کپڑے پہن لیے اور محمد نواز نے اسامہ میر کے کپڑے پہن لیے. کچھ یہی حالت ان دنوں ان دونوں کی پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے ہے کہ ان میں سے جس کسی کو بھی موقع ملتا ہے تو وہ اتنا برا کھیلتا ہے کہ پھر جو پہلے برا کھیلا ہوتا ہے اس کی یاد آنے لگتی ہے، تو پھر محمد نواز کو شامل کیا جاتا ہے. نواز آ کر اس سے برا کھیلتے ہیں تو پھر اسامہ میر کو موقع دیا جاتا ہے. اب ان کے جناب آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھو اور ان کو انسٹاگرام پہ دیکھو تو ان کی جو بڑکیں ہوتی ہیں نا جو ان کے ٹشن ہوتے ہیں، وہ بندہ دیکھ کے تو سوچتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہی وراٹ کوہلی کے استاد ہیں یا اس کو کرکٹ سکھانے والے یہی ہیں. اور کیا بات ہے، ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے باتوں میں ان کے سوالوں کا جواب دینا اور سارا کیا سوچتا ہے یار. ان کا ہر چیز کی طرف دھیان ہے، ہر چیز کی طرف دھیان ہے، صرف ایک چیز کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے اور نہ ہی اس کی طرف ان کا کوئی لینا دینا ہے، اور وہ ہے ان کی پرفارمنس جو یہ پاکستان کی طرف سے کھیلتے ہوئے دیتے ہیں. اب دیکھیں عرصہ دراز سے اتنا کھیلتے ہوئے نواز کو آپ دیکھیں، صرف ایک پچکارا ہوا ایک T20 ہے ان کا جو انڈیا کے خلاف انہوں نے کھیلا، 40 رنز بنائے، 2 آؤٹ کیے، بس سمپل. باقی ساروں نے نا جہاں بھی کھیلے ہیں گند کیا ہے. اسامہ میر کو مواقع ملے تو اس نے بھی گند ہی کیا ہے. جو بندہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا بہت دکھنا ہوتا ہے نا تو 10-15 میچز کے اندر یار 2-3 تو وہ لے دے کے ریلو کٹا کھیل ہی جاتا ہے نا، ایسا تو ہوتا ہے. لیکن جناب یہاں کوئی نا آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ یہ کل کو پرفارم کر پائیں گے، یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، نہ بالکل سرے سے بات ہی ختم ہے. اب محمد نواز کو یہ دیکھا گیا ہے، جو ان کی تازہ ترین نئی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ وہ بنگلہ دیش پریمیئر پریکٹس سیشن کے دوران وہ فاسٹ بولنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں اور لانگ رن اپ کے ساتھ آ کے بال کر رہے ہیں اور سیدھا ٹکا کے وٹا مار رہے ہیں. اور ویسے آئی سی سی کا ان کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا کیونکہ ان کی پرفارمنس اتنی گری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا، ورنہ وہ ان کا بازو یہاں سے بالکل پورا جو ہے نا مڑا ہوتا ہے. تو اس کے تو دن گنے ہوئے ہیں بالکل، یہ آپ جان لیں. ویسے بھی وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اس نے پاکستان کی طرف سے سپن بولنگ کر کے تو کوئی بڑے تیر مارے نہیں ہیں اور چھکے کھاتے ہوئے اس کو بار نہیں آتی، تو فاسٹ بولنگ کر کے دیکھوں شاید کوئی تھوڑی سی کٹ کم پڑے مجھے. اس کے بعد آتے ہیں اسامہ میر نے پچھلے دنوں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں نے ڈیوڈ وارنر کا کیچ ورلڈ کپ کے دوران ڈراپ کیا تو مجھے بہت زیادہ ابیوز کیا گیا، بہت زیادہ گالیاں پڑیں اور اسٹیڈیم آتے جاتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ فکرے کس رہے تھے، اور مجھے بہت زیادہ مطلب اس چیز کا احساس ہوا کہ یار لوگ تو ہمیں کوس رہے ہیں. تو جب ہم اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو تب وہ اس طرح کی کوئی ہمیں سراہنے کی طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو پھر بس صرف بری کارکردگی پر ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب اس بندے سے یہ پوچھے کہ لوگ جو تمہیں جانتے ہیں نا، جو پاکستان میں ایک عام کرکٹ شائق تمہیں جانتا ہے، وہ تمہاری انٹرنیشنل کرکٹ کی وجہ سے جانتا ہے. جب تم ورلڈ کپ کے لیے یا اس سے پہلے سری لنکا میں ایشیا کپ کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اسامہ میر کون ہے، لیکن تم وہاں آئے، وہاں آ کے تم نے اتنا گند کھلار دیا، اتنا گند مچایا کہ لوگ نا ہاتھ جوڑنے لگ گئے. تو اچھی پرفارمنس تم نے دکھائی ہی کہاں ہے کہ لوگ تمہیں سراہیں یا تمہاری او بھگت کریں یا تمہارا کوئی ٹرینڈ چلا دیں یا پھر تمہارے جیسا بننے کی کوشش کریں جو نئے لوگ ہیں. تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ دبا ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپر اور پرفارمنس آپ سے ہوتی نہیں ہے، گند مچاتے ہیں آپ، اور بڑکیں آپ کی بہت بڑی، اور نئے نئے ہیئر کٹ اور ہیئر سٹائل بنانا، یہ آپ کی زندگی بس اتنی سی بن کے رہ گئی ہے. کیونکہ کرکٹ تو پاکستان کی بالکل جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہے، اس سے اب نا لیجنڈ پیدا نہیں ہوں گے. یہ ترقی ہی مچائے گی اور اس کے اندر سے اب گند ہی پیدا ہوگا. اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے دیکھیں کہ پاکستان کی 11 رکنی ٹیم میں یا اوور آل پورے اسکواڈ میں ایک بھی ورلڈ کلاس پلیئر نہیں ہے. بابر اعظم کی پرفارمنس پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کو کتنا جتواتا ہے، یا پھر نسیم شاہ ہے ہلکا سا.
اور اس کی بھی تھوڑی بہت پرفارمنس ہے، لیکن وہ جتنا کھیلا اس نے تھوڑا بہت پروف تو کیا ہے نا، کم از کم دوسروں کی نسبت، یہ اتنی سی بات ہے بس، باقی سارے ریلو کٹے ہیں، چاہے ان کو خالی فیلڈنگ کروا دو تو تب بھی کام چل جاتا ہے، بیٹنگ وہ کریں تب بھی ویسے، نہ کریں تب بھی ویسے، بولنگ کریں تو تب بھی، کسی کو میتھیو ویڈ آ کے پھینٹی لگا دیتا ہے، کسی کو ڈیوڈ وارنر مار دیتا ہے، کسی کو جو کہیں نہیں چلا ہوتا نا اس کے ہاتھ ان کے اوپر کھل جاتے ہیں۔